بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ڈی ایچ ایس آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ جی ہاں، ڈی ایچ ایس ناظرین، یہ پروگرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے ہر ہفتے کی دوپہر 1 بجے تا 2 بجے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد گھر بیٹھے آپ کی جلد، آپ کے بال، آپ کے موٹاپے کے مسائل پر ہلکی پھلکی گفتگو کرنا اور ان مسائل کا حل گھر بیٹھے حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ملک کی مشہور اور معروف میڈیا کوآرڈینیٹر اور بہت ہی ایک سوشل شخصیت، انتہائی پرکشش اور خوبصورت دلکش شخصیت کی حامل محترمہ اسما شاہ۔ اسما پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے سجائے جانے والے ڈی ایچ ایس آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ہم آئیں گے آپ کی طرف، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے مشہور فیشن ڈیزائنر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہمارے شوبز کی دنیا کی، ہمارے بہت سارا جو ان کا فرینڈ سرکل ہے اس کی بڑی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت، بڑی محبت کرنے والی شخصیت جناب مرجان مشہدی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام۔ مرجان، کیسا لگ رہا ہے پروگرام میں آ کے؟ بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب وہ ٹریٹمنٹ کے ایکسائٹمنٹ اور جس طرح سے ہم پروسیجر سے گزرے دوران ٹریٹمنٹ، اور میں نے بہت انجوائے کرا اور میں بہت مطمئن ہوں آپ کے ٹریٹمنٹ سے۔ اب مجھے زندگی جینے کا نہیں، میں نے آپ کو کہا پروگرام میں آگے کیسا لگا؟ بہت خوبصورت لگا نا۔ میں نے کہا میں پورا انتظار کرتا رہا کہ ہم کس طرح سے، رات بھر مجھے یہی آپ کے پروگرام کا ہی لگ رہا تھا، صبح جانا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ بہت خوبصورت ایک سحر انگیز گفتگو ہوگی اور ہم شیئر بھی کریں گے اپنا ایکسپیرینس۔ لائیو کل مرجان سے، اسما سے اور ہم سے ڈی ایچ ایس آن لائن میں اپنی اسکن، بال اور خصوصاً آج کیونکہ ہمارا موضوع ہے بال، ان کے گرنے کی وجوہات اور ان کا علاج، تو وہی لوگ کال کریں جو بالوں کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اسما جی، یہ جو آپ کے بال ہیں، پہلے تو یہ بتائیے اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ چھوٹے ایک زمانے میں بہت لمبے تھے، صحیح، جب ہم کالج گوئنگ ہوتے تھے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، اور بچے ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اے مدر ذمہ داریاں جو ہیں بچوں کی طرف آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اپنے اوپر توجہ کم ہو جاتی ہیں، تو جو توجہ کم ہوئی تو بال بھی کم ہونے شروع ہو گئے، اور پھر اتنے کم ہونے شروع ہوئے تو مجھے لگا کہ اب میں نہ تو چوٹی باندھ سکتی ہوں نہ جوڑا باندھ سکتی ہوں۔ بال توجہ چاہتے ہیں، ہر حال میں توجہ چاہتی، جس طرح اولاد توجہ چاہتی ہے نا، اسی طرح آپ کا فیس آپ کی توجہ چاہتا ہے، اسی طرح آپ کے بال آپ کی توجہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک تخلیق کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو بھی حسن پسند ہے، جس طرح ڈی ایچ ایس کو پسند ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے۔ اور پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی تو ٹیگ لائن ہی ہے، ویئر بیوٹی اسپیک، جہاں خوبصورتی بولتی ہے وہاں ڈی ایچ ایس ہے۔ تو بس جہاں پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے وہیں ڈی ایچ ایس ہے۔ وہاں بال آپ کو ہم کبھی دے جاتے، کبھی آپ سے لے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہے نا۔ تو آپ سے ظاہر ایک زمانے سے وابستگی ہے، اور ہمیشہ جب بھی بالوں کا پرابلم ہوا تو میں حاضر ہوئی، اور کچھ عرصے پہلے زیادہ ہوا تھا تو مجھے لگا کہ اب مجھے اتنے لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے، اور ورکنگ ہوں تو اتنا کیری نہیں کر سکتے، سب سے بڑی بات تو صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، تو میں نے بال شارٹ کرا لیے، لیکن شارٹ ہوں تو ہیلدی ہوں تو اچھی بات ہے۔ تو ایک زمانے میں میرے بال بہت زیادہ جڑے، تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ تو اب کچھ بچے گا نہیں کچھ عرصے کے بعد، تو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ڈی ایچ ایس سے رابطہ کرنا پڑا۔ اب میں بار بار ڈی ایچ ایس بول رہی ہوں نا، تو جو جرنل خواتین ہیں ہماری، جو گھروں میں بچے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سوچیں گے ڈی ایچ ایس کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی ایچ ایس مینس ڈاکٹر حنیف سعید، بتا چکا ہوں، وہ بتا دیے، لیکن میں بحیثیت گیسٹ بتانا چاہوں گی کہ وہ خواتین اور بالوں کے بارے میں زیادہ۔ ہاں، تو پھر جب میں نے آپ کا کرسٹل ہیئر آئل یوز کیا، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اگر ہفتے میں 2 دفعہ بھی یوز کریں گے تو انف ہے، لیکن مجھے لگا کہ اگر میں نے ویک میں 1 ٹائم بھی یوز کیا، اور اس کے بعد میں نے ڈی ایچ ایس کا شیمپو کیا اور وداؤٹ کنڈیشنر، میں آپ کو صحیح بتاؤں ابھی میں نے کنڈیشنر نہیں کیا اور میں نے ڈی ایچ ایس کا شیمپو ہی یوز کیا، تو مجھے لگا کہ بال میرے
بغیر کسی کنڈیشنر کے بھی اسموتھ ہیں اور سلکی بھی ہیں. اور جہاں تک جھڑنے کی بات ہے رفتہ 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 اب مجھے نہیں لگتا کہ میں شیمپو کروں تو میرے ہاتھ میں بال آئیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں لیکن آپ کا جو ہم نے جملہ آپ کی پوری گفتگو سے بہت کچھ سیکھا اور اخذ بھی کیا، لیکن ایک جو سادہ سا نسخہ جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ بال جو ہیں وہ حسن کی علامت ہیں اور حسن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور میں یہ بالوں کے حوالے سے، کیونکہ میں بالوں کا ڈاکٹر ہوں، میں مطلب اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا ڈاکٹر بنایا ہے جس کا مقام دماغ سے بھی اوپر ہے. شروع وہی سے ہوتا ہے. مرجان، اسما نے تو اپنے بالوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے بال مطلب ہوتے ہی ہیں، اور خواتین تو عام طور پہ نہیں ہوتی. ذرا ایک ویڈیو ہے، ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، ذرا اس کو دیکھتے ہیں اور پھر پروگرام کو جو ہے تو آگے لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم، میں مرجان مشہدی، فیشن ڈیزائنر، انٹیریئر ڈیکوریٹر. اس وقت پاکستان اسکن کیئر سینٹر میں ہوں ڈاکٹر حنیف سعید کی کلینک پر، اور آج میرا سیکنڈ سیشن ہو رہا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا، جو ڈاکٹر حنیف سعید نے بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ میرا پہلا سیشن کیا تھا، اور میں نے بڑا انجوائے کیا تھا اس وقت بھی، اور میرا رزلٹ بھی بہت خوبصورت آیا تھا. اور آج میرا سیکنڈ سیشن ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور میرا یہ پورا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، یہ پورا میرا ہے کراؤن بنایا جائے گا. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انہوں نے میرے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ جو نبھایا، کہ یہ ٹوٹل میرا جو ٹریٹمنٹ ہے، چاہے پہلا سیشن تھا اب یہ سیکنڈ سیشن ہے، یہ کمپلیمنٹری ٹائپ کا ہے، یہ فری آف کاسٹ میرے لیے ڈاکٹر صاحب نے کر کے دیا، کیونکہ اتنا میں افورڈ کر نہیں پا رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے فری آف کاسٹ یہ کر کے دیا. رہا اسٹاف ان کا اتنا کوآپریٹیو ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اب ایک ایک تو نام لینے سے رہا، لیکن بڑا ہی کوآپریٹیو اسٹاف، اور میں بڑا ہی میں نے اس وقت انجوائے کر رہا ہوں. میں بالکل ریلیکس کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، اور بڑی میری خدمت کی جا رہی ہے. کوئی جوس لے کر آ رہا ہے، اور کوئی مجھے ڈرپس وغیرہ لگائی جا رہی ہیں. ٹی وی یہاں لگا ہوا. آپ لوگ آئیں، آ کے دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر حنیف سعید ان ڈاکٹرزوں میں سے ہے جنہوں نے ایک یہ میرے ساتھ جو کام کیا یہ میرے بالوں کا، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر میرا ہیڈ اسکیل برن تھا اس پہ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. ڈاکٹر حنیف سعید نے کہا کہ نہیں رزلٹ آ سکتے، کیونکہ میری ہیڈ اسکن جو تھی وہ پیپر اسکن ہو چکی تھی، اس پہ بلڈ سرکولیشن نہیں تھا، نہیں آ رہا تھا اس طرح سے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کر کے دکھاؤں گا مرجان. میں سمجھتا ہوں کوئی دوست یا بھائی، یہ سب چھوٹے الفاظ ہیں ان کے لیے کہنا، سب کچھ بڑھ کر ہے ڈاکٹر حنیف سعید خاص سے. انہوں نے کمپلیمنٹری میرے لیے یہ سارا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ کر کے دیا، کیونکہ یہ کافی ایکسپینسو تھا اور میں اتنا بجٹ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. میری ڈاکٹر صاحب، اور یہ دیکھیں آپ، میری کل بالوں کی سرجری ہوئی ہے، بٹ آئی فیل سو ہیپی اینڈ گڈ، اینڈ میں بہت ریلیکس میں ہوں. تھینک یو حنیف سعید. اس وقت میں کٹنگ پر ہوں. ابھی میرا یہ ہیڈ واش ہوا ہے، اور اس کے باوجود میں اس وقت یہ کٹنگ پہ کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے کام میں کوئی دقت نہیں ہے. مرجان، کتنے دن میں آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوئے؟ ویک ہو گیا آج، پورا ایک ویک. اور آج آپ پروگرام میں بھی ہیں، اور اگلے دن جو ہے تو آپ کیپ لگا کے احتیاطی تدابیر لگا کر کے جو آپ کو بتائی گئی تھی، اور آپ مالز میں بھی گھوم رہے تھے اپنی شاپنگ. یہ اتنی جرت، اعتماد، خود اعتمادی، ظاہر ہے آپ کا شفقت بھرا ہاتھ تھا، آپ کی دعائیں تھیں، اور آپ پہ ٹرسٹ تھا. کام آپ سے 8 سال پہلے بھی میں نے کرایا تھا. جی بالکل. ظاہر ہے مجھے تو 12 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں اپنی ایکٹیویٹیز میں تھا. میرے پاس ایک پروگرام تھا، اور میں نے آپ کو اس کی ویڈیو بھی شیئر کری تھی. میری ٹریٹمنٹ کے 12 گھنٹے کے بعد میں نے باقاعدہ 6 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کی ہے. گاڑی ڈرائیو کر کے میں گیا ہوں،
اور دوسرے دن میں پھر کٹنگ پہ تھا, شاپنگ پہ تھا, وہ پوری ویڈیو آپ کو کلپس بھیجتا رہا تھا. میرا مقصد یہ تھا, لوگ جو خائف ہوتے ہیں نا ٹریٹمنٹ سے پہلے کہ نہیں یہ نہیں کراؤ, انہیں بلڈنگ ہوگی, سویلنگ ہو جائے گی, ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں گرمی میں نہیں کرانا چاہیے, سردی میں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. درد وغیرہ کی کیا صورت ہے؟ یہ اس دفعہ تو بالکل بھی نہیں ہوا. جب فرسٹ ٹائم میں نے 8 سال پہلے کرایا تھا, ٹیکنالوجی اتنی ہائیسٹ نہیں تھی شاید, تو اس دوران یاد ہے میں نے دوران ٹریٹمنٹ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بس اب میں پین فیل کر رہا ہوں, 7-8 گھنٹے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا. لیکن اس دفعہ تو ڈاکٹر صاحب میرا جی چاہ رہا اب یہ ایک اور سیشن ابھی کر دیں آپ. مرجان تم بہت ایکسائٹیڈ ہو اپنے بالوں کو لے کے. زندگی میں کتنی کمی یہ ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ, جو جلنے کا جو واقعہ تھا, یہ تھوڑا سا مختصر بتاتے ہوئے. ہم لوگ عراق میں رہتے تھے, وہاں گیس سلنڈر سسٹمز ہوتا ہے, سوئی گیس لائن نہیں ہوتی ہیں, پائپ لائن نہیں ہوتی ہیں. تو وہ 2 سال کی میری ایج تھی, گھر میں کوکنگ ہو رہی تھی اور بال جا کے سلنڈر کے پاس رکی اور میں نے وہ بال اٹھائی اور وہ بلاسٹ ہو گیا. تو وہ جلتی میری یہ پیٹھ, لیکن میں نے اسے اوپر دیکھا تو وہ آگ کو گولا میرے چہرے پر آ گیا. اور جب میں نے ہاتھ رکھ لیے چہرے پہ آنکھوں کو بچانے کے لیے, تو ہاتھ میرے برن ہو گئے اور پورا میرا ہیڈ اسکیل, پورا فیس, یہ میرا بہت بری طرح سے میرے. اچھا, جب یہ مطلب تم نے اور شعور کی منزلیں طے کی, تھوڑا آگے بڑھے, تو اپنے مطلب اس حادثے کے حوالے سے جو جسمانی تبدیلیاں تمہارے اندر, یہ کمیاں جو آئیں, معاشرے کا رویہ کیسا تھا ان کمیوں کو لے کے؟ ڈاکٹر صاحب بہت خراب ہوتا ہے, مجھے قباحت سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں اور پاکستانی ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح سے میرے ساتھ نگلیکٹ مجھے کیا گیا ہے اور ڈیگریڈ کرنا, بچوں کا ڈر جانا, بس میں اگر میں سفر کر رہا ہوتا تھا, ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ ریڈ بسز سے اسٹارٹ ہوئی, یہ کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, تو کنڈکٹر نے اتنی زور سے مجھ سے کہا کہ معذور ہو, کہ باقی جو 50 لوگ بیٹھے. حالانکہ مطلب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتا ہے, ایک ہنر اس نے جو تو وہ حاصل کیا ہے, اور بہت مشہور اس کے جو ہے تو خوبصورت ڈریس ہوتے ہیں اور ڈیزائن ہوتے ہیں. تو اسما یہ بتائیے کہ مطلب ایک خوبصورت سا ڈریس جو ہے تو وہ مرجان ڈیزائن کریں, اور ایک خوبصورت سی جو ہے تو وہ مطلب جو پہنے اس کو, کیونکہ مرجان میل اینڈ فیمیل یعنی کہ دونوں کے ڈریسز ڈیزائن کرتے ہیں, اور خوبصورت سی باڈی, وہ کوئی بھی ہو, میل کی ہو یا فیمیل کی ہو, جو میل کی باڈی میل کا ڈریس پہنے اور فیمیل کی باڈی فیمیل کا ڈریس پہنے, اور پھر بال نہ ہو تو وہ ڈریس کہاں ہوگا؟ اچھا, بال نہیں ہے, پورا ڈریس ہے اور سب کچھ ہے, ہاں, تو بس اس ایک چیز پہ ہی نظر جائے گی, ڈریس پہ نہیں جائے گی. کیونکہ جس میں کمی ہوتی ہے نا, جو چیز کی کمی ہوتی ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم کمی ڈھونڈتے ہیں. یہ انسانی فطرت نہیں ہے بلکہ سبھی کی فطرت ہے. مکھی بھی جو تو آپ کا سارا صاف ستھرا جسم چھوڑ کے بیٹھے گی زخم پہ, تو پھر سامنے نظر پڑے گی کہ او بال تو ہے ہی نہیں, کاش بال ہوتے تو یہ ڈریس اور خوبصورت لگ رہا ہوتا. تو یہ شخصیت پوری چیزوں سے مل کے انسان کی ظاہری شخصیت کا ایک بہت اہم رکن جسے کہتے ہیں. میں اس چیز سے کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ چہرہ آپ کا ایک پینٹنگ ہے, خوبصورت پینٹنگ ہے آپ کا چہرہ, بال فریمنگ ہے, پینٹنگ بغیر فریمنگ کے ادھوری ہے. کیا خوبصورت بات. جیسے ڈمی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھیں نا فیشن ڈیزائنر جتنے بھی ہوتے ہیں, ڈمی پہ کپڑے پہناتے ہیں, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ محسوس ہے تو پھر وہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک خواتین آئیں, کہہ لیں گی کہ ایک وہ سوٹ لے کر گئی تھی, میں شاپنگ کر رہا تھا, تو کہہ لیں گی کہ نہیں یہ واپس کرو, اس کو لو, مطلب یہ میں نے یہاں تو اتنا اچھا لگ رہا تھا, گھر جا کے میں نے پہنا تو مطلب یہ بالکل جو ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا اور پسند نہیں آیا. اور تو ظاہر ہے کہ وہ جو وہ ڈیزائن تھی, اس کے بال بھی تھے, اس کی باڈی بھی تھی, ساری چیزیں تھی. اپنے خوبصورتی کا خیال رکھیں, اپنے آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک کہ خوبصورت پیرہن میں, یہ بیلنس پیرہن میں ڈالنے کی کوشش کریں, ڈھالنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کے بال بھی اچھے ہونے چاہیے, آپ کی جلد بھی خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت جلد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بالکل گوری ہونی چاہیے, خوبصورت صاف ستھری جلد ہونی چاہیے. آپ اپنے باڈی ویٹ کا بھی خیال رکھیں, آپ کے جسم کے خد و خال بھی جو ہیں تو وہ مناسب ہونے چاہیے. تو مرجان کا کیا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا ٹیلر کا ڈیزائن کیا ہوا یا سیا ہوا ڈریس آپ کے جسم کے اوپر خوبصورت لگے گا. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد DHS آن لائن میں. DHS آن لائن میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بال گرنے کی وجوہات اور ان کا علاج, اور شریک گفتگو ہیں محترمہ اسما شاہ اور مرجان مشہدی. لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213486089 اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے 3 مختلف موبائل نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں, اسکرول ہو رہے ہیں. آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ کر کے بالوں سے اور بالوں کے حوالے سے جو گھر بیٹھے جو آپ علاج کرا سکتے ہیں, یا آن لائن کنسلٹیشن کے لیے جو ہے تو ان نمبروں پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مرجان,
آپ نے بتایا کہ 8 سال پہلے بھی آپ کی ایک سرجری ہوئی تھی اور کافی اچھی تھی، اور مجھے بتائیے کہ اس سرجری سے پہلے اور اس سرجری کے بعد کیا تبدیلی آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کی؟ یعنی کہ بال نہ ہونے سے پہلے اور بال آنے کے بعد کانفیڈنس بے پناہ ہے ڈاکٹر صاحب. پھر جب بال آنے کے بعد نا، اس سے پہلے ظاہر ہے کانفیڈنس نہیں تھا، چاہے جتنے ہی تیار ہو جاتے تھے، اور شخصیت میں ایک بے پناہ خلا سا محسوس ہوتا تھا، کوئی چیز کمی ہے یہ وہ. لیکن جب آپ سے ٹریٹمنٹ فرسٹ ٹائم کرایا، اس کے بعد مجھے اپنا خود تیار ہونے میں، مرر کے سامنے کھڑے ہونے میں یا اسٹائل دینے میں، کیونکہ میں ریمپ بھی کراتا ہوں، ریمپ پہ بھی پھر ہمیں اسٹاپر کے ساتھ آنا پڑتا ہے، شو اسٹاپر کے ساتھ. تو آپ نے بھی تصویریں دیکھی، وہ کانفیڈنس دیکھا تھا نا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ خوبصورتی تو بڑھتی ہی بڑھتی ہے، لیکن اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب گفتگو کو آگے چلاتے ہیں. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں سمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمیرہ. سب سے پہلے تو ڈھیر دعائیں آپ کے لیے. جو ہے وہ آپ ہمارا علاج تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو ہے ہمارا حوصلہ بڑھانے میں جو آپ کا کردار ہے وہ شاید کسی اور کا نہیں ہوگا. اور میں نے سرجری کروائی ہے آپ سے، تو لاس کا پرابلم بھی تھا میرا، اور ہیئر فال کا بھی پرابلم تھا. تو اللہ کا شکر ہے میرے دونوں مسئلے حل ہوئے ہیں. تو سمیرہ، آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کی جو حسن ہے یا خوبصورتی ہے، اس میں بال جو ہیں تو کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہ سرجری کرائی تھی، مجھے یاد آ گیا کہ آپ کی ہیئر لائن جو تو ریسیڈ کر گئی تھی، تو یہ ہیئر لائن کی کتنی اہمیت ہے، ذرا مختصر سا بتائیے. بالکل جو ہے وہ ہمارے کانفیڈنس کا جو ہے وہ لیول ہی اور ہوتا ہے جب ہمارے بال اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ آگے سے آپ کی جو ہے وہ پیشانی بہت چوڑی ہو جائے اور آپ کی ہیئر لائن کم ہو جائے تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ والی بات نہیں ہوتی نا، جیسے اچھے بال جو ہے وہ اور اچھی خوبصورتی ہے نا. سرجری کے بعد آپ اپنے بالوں کی دیکھ بھال کس طرح کرتی ہیں؟ ڈاکٹر جیسے آپ نے انسٹرکشنز دی ہیں، کچھ اسپریز ہیں، کچھ میڈیسن ہیں، وہ سب یوز کر رہی ہوں. ایک آئل دیا ہے آپ نے، اس کو ریگولر یوز کر رہی ہوں. بالکل. بہت شکریہ. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی یا کچھ پبلک اویئرنیس کے حوالے سے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے سننے والوں کے ساتھ، تاکہ گھر بیٹھے ان کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکے؟ بس اب ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت کوئی ایک مشکل اور ناممکن مرحلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہے آپ کی کلینک سے آ کے آپ کا جو اسٹاف ہے اور آپ لوگ سب ہیں وہ جو ہے اتنا ہمیں کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں. دوسری بات یہ ہے کہ گائیڈنس اتنی زبردست ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے سارا کام ہوتا ہے. اور 24/7 ہیلپ لائن پہ آپ لوگ موجود ہوتے ہیں. جب کال کی تو ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس مل جاتی ہے. بہت شکریہ سمیرہ آپ کی کال کرنے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ کے بالوں سے متعلق آپ کے جو بھی مسائل ہوں، آپ گھر بیٹھے بھی جو نمبر آپ کے اسکرین پر چل رہے ہیں ان نمبروں پہ رابطہ کر کے ان مسائل کا حل جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہم سے کنسلٹ کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو بھی ان نمبروں پر فون کر کے اپنے ملاقات کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں. اور لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 02134860 اسما، یہ لمبے بال زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں یا چھوٹے بال زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ خوبصورتی کی علامت کیا ہے؟ ازل سے ابد تک میرا خیال ہے دراز زلفوں پہ شاعروں نے بہت ساری باتیں. ہاں، لیکن آپ نے کہا کہ دور حاضر میں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، بینگ اے ورکنگ لیڈی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان باتوں کو کیری نہیں کر سکتے. لیکن اگر لمبے ہیں اور خوبصورت ہیں اور ہیلدی جسے کہتے ہیں نا، کہ اگر ہیلدی بات ہے، لمبے ہیں، پتلے ہیں اور ڈرائی ہیں اور اس میں کوئی شائننگ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو لمٹ میں رکھیں اور اس کی صحت کا خیال رکھیں. جس طرح آپ اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح بالوں کی بھی خوراک ہوتی ہے نا. جیسے اس کے آپ آئلنگ اس کو ریگولرلی نہیں کر سکتے، تو ویک میں 2 days آپ کسی بھی اچھے برانڈ کو لے کے، یا DHS کا آپ جو ہیئر آئل استعمال کرتے ہیں اس کو آپ ویک میں 2 and 3 days اگر رات کو بھی لگاتے ہیں، اور مارننگ میں جیسے رات کو لگاتی ہوں، کمفرٹیبل ہوتی ہوں کہ سر پرسکون ہے، صبح اٹھے شیمپو کیا تیار ہوتے ہیں. ہاں، یہ اس تیل کی خوبی یہ بھی بتاؤں کہ اس سے جو ہے وہ بہت آپ کو ریلیکس فیل ہوتا ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریس کا کوئی رول ہے بالوں کے گرنے میں؟
بہت زیادہ. ہاں ابھی میں کچھ مہینے پہلے کی بات بتاؤں گی کہ ایک فیملی میں انسیڈنٹ ہو گیا تھا جو مجھے اندر سے بہت پرابلم کر رہا تھا, یعنی کہ میں دکھی تھی بہت زیادہ. تو اس دکھ نے میرے اوپر یہ اثر کیا کہ میرا یہ جو یہ والا حصہ ہے یہاں سے بال اچھے خاصے جھڑ گئے. شاید آپ کو یاد ہوگا جب میں 8 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, تو آپ نے کہا آپ ویک بھی ہو گئی. تو میں نے کہا ہاں فیملی میں بردر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں اس کو بہت زیادہ لیکن پھر جب میں تیار ہوتی تھی آفس جانے کے لیے اور کام کے لیے, اور میں آئینے کے سامنے ہوتی تھی اور میں بالوں کو جب کلپ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی یا بال بنانا چاہ رہی ہوتی تو ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا. تو وہ ڈیفینیٹلی عجیب سا فیل ہوتا تھا. کلامی کی معافی چاہتا ہوں, وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد DHS آن لائن میں. DHS آن لائن میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بال گرنے کی وجوہات اور ان کا علاج. لائیو کال کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 0213486089. اس نمبر پر فون کر کے آپ گھر بیٹھے اپنے بالوں کے مسائل سے متعلق ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں اور ان کا حل جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی 3 مختلف موبائل نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں, اسکرول ہو رہے ہیں. ان نمبروں پر بھی رابطہ کر کے آپ مزید دیگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان DHS کی پروڈکٹ کے حصول کے حوالے سے اور مختلف بالوں کے مسائل کے حل کو گھر بیٹھے حل کرنے کے حوالے سے. بالوں کے مسائل کو گھر بیٹھے حل کرنے کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ اسما شاہ, شوبز کی بڑی معروف اور مشہور شخصیت, اور بڑا آپ کا رہتا ہے شوبز کے ستاروں سے بڑا تعلق رہتا ہے اور یہ اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں سے جو ہے تو وہ مطلب اتنے ہی ینگ ہے, بلکہ آپ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ میں کافی سالوں سے آپ میرے پاس آ رہی ہیں اور آپ مطلب یہ ہے کہ مطلب دن بہ دن چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں بڑے ہونے کی بجائے. تو یہ کیا ہوتا ہے, کیا کیا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اتنا مینٹین رکھنے کے لیے, اپنی دلکشی کو بڑھانے کے لیے, یا عمر کے اثرات کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے؟ عمر کے اثرات کی بات اینٹی ایجنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا ٹانٹ ہے, اچھا ٹانٹ ہے. نہیں, عمر کی جہاں تک بات ہے کچھ لوگوں کی. اسما, میں آپ کو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر انیس کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ ڈاکٹر میں رباب بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رباب. ہاں, میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا ہماری سارے آڈینس سے کہ میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ لیا تھا اپنا لائپوٹراپک کا, اور میں بہت پریشان تھی اپنے. جی لائن ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے, دوبارہ اگر ملے تو ہماری بات کرائے گا. ہاں, آپ گفتگو کو جاری رکھیے کہ کتنا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. ہاں, سیکریفائز تو ایسے خوراک بھی ہوتا ہے شاید. اچھا, ڈائٹ پہ. خوراک کی تو اہمیت ہے نا. خوراک کی بھی اہمیت ہے. ہاں, کیا خوراک ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اپنی غذا میں گھر بیٹھے جا کے شامل کریں جو مطلب افورڈیبل بھی ہوں اور بالوں کو اور جلد کو جو ہے تو وہ ایک اچھا نکھار دیں. اچھا, اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے نا تو ایک بات میں کہوں کہ ہمارے یہاں کی خواتین کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. مردوں کو بھی ہوتا ہے. ہاں, وہی میں جنرل ایک عوام کو میں کہوں گی جو ہمارا ماسز ہے میجورٹی وہ جو ورکنگ نہیں ہے, ورکنگ تو پھر بھی کچھ خیال کرتی ہیں, جو ڈومیسٹک ہاؤس وائف ہیں ان ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی کھانا ہے, کھانا پکانا ہے اور کھانا کھانا ہے, اور وہ کثرت سے کھانا شروع ہوتی ہے اور کھانے پہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. کالر پھر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں رباب بات کر رہی ہوں. جی رباب. ہاں, وہ میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے اپنی ٹریٹمنٹ لی اور اتنا بہترین اس چیز کا ریزلٹ آیا اور میں اتنا سیٹسفائی ہوئی اپنے ٹریٹمنٹ سے. آپ سے بالوں کے حوالے سے؟ جی, بالوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے یاد بھی ٹریٹمنٹ لی تھی, آپ نے مجھے میڈیسن دی, آپ نے مجھے پورا پلان بنا کے دیا اور الحمدللہ ماشاء اللہ 200% ریزلٹ ہے میرے بالوں میں. بہت شکریہ رباب, اپنا خیال رکھیے گا. اور کچھ چیزیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ یہ اپنے ریگولر استعمال میں رکھیں, اپنے لائف اسٹائل کا حصہ بنا لیں. جیسے کہ اسما نے کہا تھا
کہ یہ مستقل دیکھ بھال مانگتے ہیں، بچوں کی طرح ہیں، توجہ مانگتے ہیں. آپ نے لفظ توجہ کا استعمال کیا ہے کہ توجہ مانگتے ہیں. بال جو ہیں وہ بچوں کی طرح. میں یہ کہتا ہوں کہ بال جو ہے تو وہ گھاس کی طرح ہیں جو ہمارے گارڈن میں اگتی ہے، خود رو ہوتی ہے، اگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو اچھا رکھنا ہے اچھا مالی مل جائے اور پلس اس کو پانی بھی جو ہے تو وہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ اس کو گوڈی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کو جو ہے وہ کھاد بھی ڈالنا پڑتی ہے، جس کو ہم میڈیکل کی زبان میں جو تو پی آر پی کا ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ ٹریٹمنٹ. میں خیال ہے آپ نے بھی جو ہے تو وہ پی آر پی کے ٹریٹمنٹ جو تو وہ اویل کیے ہیں بالوں کی اس کے گروتھ کے لیے. میں نے جو 8 مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے یہ پرابلم ہوا ہے تو میں نے یوز کیا. پھر اس کے بعد جو میں نے کرسٹل ہیئر آئل یوز کیا نا آپ کا، اس کے بعد سے مجھے لگا کہ میں اسٹل جیسے اسٹریس ریلیز ہو گیا نا. آئل بیسیکلی میڈیکل سائنس میں آئل کا کوئی بہت زیادہ رول پروون نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ نے وہی بتایا کہ جب بھی ہم کوئی بھی آئل لگاتے ہیں تو اس کو مساج کرتے ہیں. مساج کرنے سے ایک ریلیکسیشن جو تو فیل ہوتا ہے، اور نیند آتی ہے، اور نیند جو ہے یا سکون جو ہے وہ آپ کے بالوں کو جو ہے تو وہ اچھا رکھتا ہے. جہاں آپ بے سکون ہوں گے، اسٹریس میں ہوں گے، ڈپریشن میں ہوں گے، آپ کے بالوں کے گرنے کی رفتار جو ہے تو وہ بڑھتی چلی جائے گی. مرجان، ایکسرسائز کا کچھ رول ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک یوگسٹ بھی ہیں؟ جی یوگا وغیرہ سے بہت فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب. اس سے ریلیکس ملتا ہے اور آپ کے اسکن اور بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ اس سے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ تیز ہوتی ہے. اور بالوں کے حوالے سے جو ایکسرسائز موسٹلی جو بہت سارے لوگ جو ریکمنڈ کرتے ہیں، یا میری بھی اپنی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، نہیں بھی ہے تو آپ ٹائم نکالیں. ایکسرسائز کے لیے تو ضرور ٹائم نکالیں. آپ سب چیزوں کے لیے جو ہے تو وہ ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کے لیے اور اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز نہیں کرتے. یقین مانیے ایکسرسائز جو نہ صرف آپ کے بالوں کو جو ہے تو ہیلدی رکھتی ہے، آپ کی جلد کو ہیلدی رکھتی ہے، آپ کی اپنی پوری باڈی کے ہر اعضاء کو جو ہے تو وہ ایکسرسائز، ساری دوائیں، ساری میڈیسن، ساری پروڈکٹس، سب سپلیمنٹ جو ہے تو وہ ایک طرف، اور 1 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی 45 منٹس کی ایکسرسائز جو ہے تو وہ ایک طرف. یہ اتنا اچھا ٹونک ہے جو آپ گھر بیٹھے بالکل مفت میں جو ہے تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور بالوں کے لیے جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو نیچے کریں اور باڈی کو جو ہے تو پوسچر کو اوپر کی طرف لے کر جائیں، اور جتنی دیر آپ رہیں اس سانس کو جو ہے تو ہولڈ کر کے رکھیں. یہ اصول ہے، یہ ہیلنگ پاور ہوتی ہے. جب بریدنگ کو آپ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ ہیلنگ پاور جو ہے تو وہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر سارا سرکولیشن جو ہے تو گڈ سرکولیشن آپ کے بالوں کی جڑوں کی طرف آتا ہے. آپ کے بالوں کو آکسیجن ملتی ہے، نیوٹریشن ملتی ہے، اور آپ کے بال جو ہے تو وہ انرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک دن کرنے سے نہیں ہوتا، یہ آپ کو ریگولر مستقل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بال مستقل دیکھ بھال مانگ رہے ہیں. ان کو ایکسرسائز بھی کرنی ہے، ان کو جو آپ کے ڈاکٹر نے دوائیں تجویز کی ہیں وہ بھی ان کے لیے ضروری ہیں. ایک اچھا شیمپو بھی ضروری ہے، اور کوئی اینٹی ہیئر فال اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ جس میں بائٹن، زنک، وائٹامن ای اور دیگر بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ڈاکٹر آپ کو تجویز کریں، یا پھر جیروٹ جو ہم نے ایک اسپیشلی ڈیزائن کیا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی، کون اور کہاں سے؟ جی میں رمشا بات کر رہی ہوں کراچی سے. رمشا جی رمشا. ڈاکٹر صاحب میرا ویٹ گین ہو گیا ہے بہت زیادہ، تو مجھے ویٹ لاس کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ سرجری کے تھرو کریں گے یا مجھے کوئی میڈیسن ریکمینڈ کریں گے؟ رمشا، ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ میرا 60 to 65 ہے. ایج میری زیادہ نہیں ہے. 60 to 65. یہ ٹھیک ہے، آپ کال کٹ کریں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. 60 to 65 تو کوئی مائلڈ سی اوبیسٹی ہے نا. اچھا، اور آپ نے چبی سا ہے، اور انہوں نے بڑا مطلب سوال کیا کہ سرجری کے ذریعے کریں گے یا میڈیسن کے ذریعے کریں گے. تو یہ ٹیلی فون پہ میں کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں؟ ٹیلی فون پہ تو کسی بھی طرح سے نہیں ہوگا. ایک نسخہ جو سوال آئی گیا، باقی تو ہم اسما سے پوچھیں گے کہ ایک نسخہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو جو ہے تو وہ بتا دیتا ہوں. بہت بالکل مفت اور بہت ہی آسان نسخہ ہے کہ جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے یا بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کر پا رہے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کریں، تو وہ 1 ہفتے تک روزانہ جو کچھ وہ کھاتے جا رہے ہیں وہ اس کا چارٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اور اگلے ہفتے اس کا آدھا کھانا شروع کر دیں. آپ یقین مانیں اگلے ہفتے سے ہی آپ کا ویٹ جو ہے تو وہ گرنا شروع ہو جائے گا. وٹ ایور یو آر ایٹنگ، ایٹ ہاف اف یو وانٹ ٹو ریڈیوس یور ویٹ. لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں ہے ڈاکٹر سعید صاحب، بیکاز کہ میں ابھی جو بات اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ کھانا بناتی ہیں، وہ کھانا کھاتی ہیں، وہ کثرت سے کھاتی ہیں. اچھا، وہ یہ نہیں سوچتی کہ زیادہ کھانا آپ کو ہیلدی کبھی بھی نہیں بنائے گا. آپ کو کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ میجورٹی جو آپ سیلیبریٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی فٹنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ یہی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی ایج اتنی ہو گئی ماشاءاللہ، آپ ابھی تک فٹ ہیں، ابھی کیا مسئلہ ہے اور آپ کیا کھاتی ہیں کیا.
ہم نے کہا کہ وہی گندم ہم بھی کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں, بٹ کتنا کھانا ہے, کس ٹائم کھانا ہے. آپ بہت اچھا ڈاکٹر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بعد کھا لیں, لیکن جب آپ ایک ساتھ بہت ساری چیز کھا لیتے ہیں اور اس کے ہاضمے کی گنجائش بھی کم ہوتی ہے, اس کے بعد آپ سو جاتی ہیں. خواتین دوپہر ہوئی کھانا کھائے اور سو گئی 2-3 گھنٹے کے لیے, یہ ان کا روٹین ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم ہیلدی ہیں اور جگہ جگہ سے گوشت نکلے. ایسا بھی ہے کہ سو کے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ چائے بھی پینی ہے, اور چائے پی کے چائے کے ساتھ باہر کے سموسے بھی چاہیے, باہر کے سموسے جلیبیاں اور فرینچ فرائز بھی چاہیے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں, کیونکہ آپ کا وہ لائف اسٹائل نہیں ہے. آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کنزیوم کریں, ایکسرسائز کریں تو آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں. آپ کتنا باہر جاتے ہیں, سفر کر رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے تو آپ کو, میں نے کہا کہ بہت سوچ سمجھ کے اور ناپ تول کے, ناپ تولنے سے مطلب کوانٹٹی, اور سوچ سمجھ کے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو کیونکہ سوال آ گیا تھا وزن سے متعلق, لیکن ہماری گفتگو ہو رہی تھی بالوں سے متعلق. تو مرجان, آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ بال آپ کے آ جائیں گے تو آپ اپنی عملی زندگی میں جو ہے تو اور کتنے زیادہ متحرک ہو جائیں گے, یا اور زیادہ جو ہے تو آپ کے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کریں گے؟ کیا آپ مطلب ابھی سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بال لگ گئے ہیں اور یہ بہت اچھے ہو جائیں گے, پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کانفیڈنس بھی پناہ ہے گا, اور جو لوگ دیکھ کے جو ایک دم ایک عجیب سی جو ان کی صورتحال ہوتی تھی, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے جب فرسٹ ٹریٹمنٹ لیا تھا تو وہ ایک دم چینج ہوئے تھے. اب میں آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں, میں کبھی بھی اپنی ایج نہیں چھپاتا اسکرین پہ. اس دوران بھی میں 40+ تھا, اور جب میری تصویریں بال آنے کے بعد لگی تھی, آپ نے اور کافی لوگوں نے لکھا تھا کہ ہی از لوکنگ ایٹ جسٹ 24. اچھا, اتنا ڈفرینٹ آیا. مرجان تم جھوٹ بول رہے ہو. پرومس بائی گاڈ, آپ نے تو اس پہ لائک بھی مارا تھا کہ مرجان 40 نوٹی پہ رہے ہیں آپ, اور یہ لوگ لکھ رہے ہیں 24-25 لکھ رہے ہیں. نہیں, بہرحال یہ میں اتفاق کروں گا اس بات سے کہ اگر آپ کے بال نہیں ہیں تو آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں, جیسے اینٹی ایجنگ کی بات ہوئی تھی, اور اگر آپ کے بال ہیں اور بہت اچھے ہیں تو آپ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں یا عمر کے مطابق نظر آتے ہیں. تو بال آپ کی شخصیت کا جو ہے تو ایک بہت انتہائی اہم حصہ ہیں, اور آپ کی شخصیت میں ایک بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. خواہ آپ مرد ہوں یا خاتون ہوں, بال آپ کے لیے آپ کے حسن کا جو ہے تو وہ ایک پیمانہ یا زاویہ جو ہے. یہ کال ہے, کال ڈراپ ہو گئی جی. میں بات ہو رہی تھی, آپ کس طرح شوبز کے لوگ جو ہیں تو اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ارلی اٹھتے ہیں وہ لوگ, ارلی مارننگ اٹھتے ہیں. نہیں, لیکن میں نے تو سنا شوبز کے لوگ بہت دیر سے اٹھتے ہیں, ان کی راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں. بالکل غلط ہے, بالکل غلط. کیونکہ ڈرامہ آرٹسٹ صبح 8 بجے کا کال ٹائم ہوتا ہے, اور صبح 8 بجے آنے کے لیے وہ ایکٹر یا ایکٹریس جو ہے ارلی ٹو بیڈ ابھی بات کمپلیٹ کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت جو تو ختم ہو گیا. لیکن آپ نے پہلے جملے میں ہی جو ایک میسج دے دیا, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. ٹھیک ہے, صبح جلدی اٹھیں, ورزش کریں, اچھا سا ناشتہ کریں, ہیلدی ناشتہ کریں. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کھائیں, لمیٹڈ کھائیں لیکن اچھا کھائیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں استعمال کریں, اپنے کام میں نکل جائیں, کام کو جو ہے تو وہ بھرپور ایمانداری کے ساتھ کریں. پانی کا استعمال دن میں جو ہے تو وہ زیادہ کرتے رہیں, باہر کی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں, اور اپنے آرام کا, نیند کا خیال رکھیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. یقین کر جانے کہ آپ آدھی سے زیادہ بالوں کی اور جلد کی بیماریوں سے بچ جائیں گے. صفائی نصف ایمان ہے, اپنے صفائی کا خیال رکھیے, آپ آدھی سے زیادہ جلد کی بیماریوں سے بچ جائیں گے. اس میں ایک چھوٹا سا میسج معاشرے کے حوالے سے جو آپ دینا چاہیں, معاشرتی رویے کے. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. کوئی ترقی کر رہا ہے اسے کرنے دیں. آپ کی زندگی میں بھی وہ لمحہ تب آئے گا جب آپ کوشش کریں گے, تو بی پازیٹیو. اور اس کے اثرات ڈیفینیٹلی آپ کی چہرے پر, دل پر, آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے. آپ کی جو کچھ آپ کے اندر ہوگا وہ کچھ جو ہے تو آپ کے باہر ظاہر ہوگا. جی مرجان, ایک چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں. دیکھیں, اللہ نے آپ کو جو باڈی دی ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحت دی ہے, اگر آپ اپنا خیال رکھیں, قرآن میں خدا کا حکم ہے اچھا زیبائش, اچھا لباس, اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے. واٹ ایور میسج یہی ہے کہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کا حق ہے. اس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ نعمت خداوندی ہے, اس کی حفاظت جو ہے تو وہ شکر نعمت خداوندی ہے. اس کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے, اور آپ جب دوسروں کا خیال رکھیں گے تو ایک معاشرہ جو ہے تو ایک خوبصورت معاشرے میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا. آپ کا انر اچھا ہوگا, وہ انر
آپ اندر سے اچھے ہوں گے، آپ کی اندرونی شخصیت اچھی ہوگی، آپ کی اندرونی شخصیت آپ کی ظاہری شخصیت پر نمایاں ہوگی، غالب ہوگی، اور آپ دیکھنے میں اچھے نظر آئیں گے، آپ کی جلد اچھی ہوگی، آپ کے بال اچھے ہوں گے، آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کی گفتگو اچھی ہوگی، آپ معاشرے میں عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، کیونکہ خوبصورت لوگوں کی ہمیشہ پذیرائی ہوتی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں بیوٹیفل پیپل آلویز ان ڈیمانڈ، خوبصورت لوگ جو ہیں تو وہ ہمیشہ سراہے جاتے ہیں اور ان کی پذیرائی ہوتی ہے، لہٰذا خوبصورت رہیے، مزید خوبصورت ہونے کی جو ہے تو وہ کوشش جاری رکھیے۔ جہاں کہیں آپ کو کچھ مشکلات درپیش ہوں اس پروگرام کے ذریعے یا ان نمبروں کے ذریعے جو آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھیں، ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت ہمتن گوش آپ کی خوبصورتی کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو پیچھے کی طرف، آپ کی ایجنگ کو پیچھے کی طرف لے جانے کے لیے اور آپ کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ڈی ایچ ایس آن لائن سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔